السلام علیکم، دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں سید سمر عباس۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ اور وزیر مملکت برائے امور خارجہ طارق فاطمی صاحب۔ سر بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ طارق فاطمی صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کافی زیادہ کشیدہ ہیں، حالات کس جانب جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کشیدگی مزید بڑھے گی؟ دیکھیے، پاکستان ہندوستان کے تعلقات کبھی بھی بہت اچھے نہیں رہے ہیں۔ پچھلے 60-70 سال سے جب سے دونوں ملک آزاد ہوئے ہیں، ریلیشنز ڈیفیکلٹ رہے ہیں۔ ایک چیز اس میں ہے کہ پرائم منسٹر کی شروع سے کوشش یہ رہی ہے، پہلے دور میں، دوسرے دور میں، یہ تیسرا دور ہے، کہ ہندوستان کے ساتھ کم از کم ایک سویلائزڈ ڈائیلاگ پروسیس چلتا رہے، ان ایریاز پر، اس سیکٹرز پر جہاں کوآپریشن ممکن ہے کوآپریشن رہے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہاسٹیلٹی کو کم کیا جائے اور کوآپریشن کو بڑھایا جائے۔ یہ ان کی لانگ سٹینڈنگ پالیسی رہی ہے۔ اس مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا منموہن سنگھ صاحب کو ہم نے ریچ آؤٹ کیا، مودی صاحب جب آئے ہم نے کہا کہ چلو ان کی جو پاسٹ ریکارڈ ہے، یہ جسے ٹریک ریکارڈ آپ کہہ سکتے ہیں، جو انہوں نے پہلے ایز گجرات چیف منسٹر کیا تھا، ہم اس کو سیٹ اسائڈ کرتے ہیں، اور اب الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں وہ ہندوستان کے، ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ پرائم منسٹر صاحب تشریف لے گئے، اور یہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شاید مودی صاحب جو ہے اب وہ پرائم منسٹر آف انڈیا بن کے ان میں زیادہ میچورٹی اور سینس آف رسپانسبلٹی آ گئی ہوگی۔ پچھلے کئی مہینوں، سال بھر سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کے اندر ان کی ڈومیسٹک پالیسی میں بھی جو ایکسٹریم رائٹ ونگ ہندوتوا فلسفی جو ہے وہ اوور رائڈ کر رہی ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں، مسلمانوں کی جاب اپارچونٹی، مسلمانوں کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں ان کی سٹیٹمنٹس اسی قسم کی ہاسٹائل چل رہی تھی جو گجرات کے فیز میں چل رہی تھی، اور پاکستان کے طرف سے بھی کوئی ان کو ایسا ہم نے نہیں فگر آؤٹ کیا کہ وہ کچھ سیریس بات چیت کرنے کے لیے ہم سے تیار ہے۔ ہارٹ آف ایشیا کے سلسلے میں سشما سوراج جب تشریف لائیں 10 دسمبر کو، اور سرتاج عزیز صاحب سے ان کی بات چیت ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم انشاءاللہ فارن سیکرٹری کو بھیجیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت اس کو بائی لیٹرل کمپریہنسو ڈائیلاگ ہونی چاہیے۔ پھر کوئی نہ کوئی بہانہ ہو جاتا ہے، کبھی پٹھان کوٹ ہو جاتا ہے، کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جب واقعات ہوتے ہیں یہ اس ڈائیلاگ پروسیس کی امپورٹنس کو ڈبل اپ کرتے ہیں، زیادہ ری ایمفسائز کرتے ہیں۔ جب تعلقات بہت اچھے ہوں تو آپ کو شاید بات چیت نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جب آپ کے تعلقات، اور خاص کر کے اری کے بعد سے میں آپ کو بتاؤں تعلقات کی جو فیز ہم انٹر کر گئے ہیں یہ بے حد ورینگ فیز ہے۔ اس کی وجہ 2-3 ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یوری میں نہ پاکستان نہ کسی پاکستان کے سرزمین میں کسی شخص کی کوئی انوالومنٹ کی کوئی بھی ایویڈنس ہمیں ملی ہو یا کسی نے شیئر کیا ہو۔ ہندوستان نے اس کے برعکس 4 گھنٹے کے اندر انسیڈنٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ جیسے کہ ہماری انویسٹیگیشن بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور انہوں نے سارا لے دے کر کے ہم پر ڈال دیا کے دوران ہی پاکستان پہ لگا دیا۔ جی ہاں، اچھا، ہم آج تک کہہ رہے ہیں کہ آپ ایویڈنس دیجئے، کہ بھائی ایویڈنس شیئر کیجئے گا تو ہم، اور ہمارا ٹریک ریکارڈ تو الحمدللہ پٹھان کوٹ کے بعد ہمیں کچھ ایسا انداز ہوا تھا کہ شاید بھارت نے جو کچھ چیزیں شیئر کی ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے کچھ نام دیے ہیں پاکستان کو، وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈی این اے دینے کو تیار ہیں، ان کا تو ہم نے تو کہا کہ دیں، تو دیں، صرف کہنا کہ ہم دینے کو تیار ہیں دیں، اور دیں گے تو دیکھیں نا، ہم نے تو پٹھان کوٹ کے بعد ہندوستان کو جس قسم کی کوآپریشن آفر کی، جس قسم کی ہم نے ان کے ساتھ انگیجمنٹ کی، ہم نے اپنی ٹیم کو بھیجا، انہوں نے ان کے ساتھ مل کے انکوائری کی، انویسٹیگیشن کی، تو اب اس میں تو کسی کو ٹیم کی فائنڈنگز ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں سامنے نہیں آئی ہیں؟ کیا وہ نہیں، وہ پروسیس چل رہا ہے نا، پلس اور بھی چیزیں ہم نے ان سے مانگی ہے۔ امپورٹنس یہ نہیں ہے کہ اس پر کتنی پروگریس ہے، امپورٹنس یہ ہے کہ اس سے نیت جو ہے، ہماری جو ریئل انٹینشن سے، اس کا ان کو تو اب ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پٹھان کوٹ کے بعد بھی ایک ایسا واقعہ ہونے کی پاسبلٹی جب تھی، ہمارے این ایس اے نے ان کے این ایس اے کو فون کر کے بتایا، اور وہ ایک پاسبل لائکلی اٹیک جو ہے اس سے وہ پریمپٹیو ایکشن لے سکے۔ 6 ستمبر کو 1 سال کے بعد 2016 میں بھارتی سیکرٹری خارجہ نے خط لکھ کے پاکستانی سیکرٹری خارجہ کو مطلع کیا کہ وہ تیار ہیں پاکستان کو مٹیریل ایویڈنس دینے پہ، تو کیا وہ فراہم کی گئی ہیں بھارت کی جانب سے یا ابھی تک سے؟ نہیں، ابھی تک نہیں کی گئی، اور بڑی آپ نے انٹرسٹنگ سوال کیا۔ ہر ملک کا ایک سسٹم ہوتا رہا، الحمدللہ پاکستان کے کورٹس فری ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، تو
تو انہوں نے ہمیں ایک لسٹ دی جو ہم نے ہندوستان کو کرے. پہلے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ان چیزیں ہے ہی نہیں ہیں, پھر کہا کہ ان چیزوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ہم نے ان سے یہ کہا کہ یہ ہماری جوڈیشری مانگ رہی ہے, اس کو کورٹ کو لاء سے کمپلائی کرنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے. اصل لیڈرشپ کی نیت کیا ہے, وہ ایکچولی چاہتے کیا, ان کی فورسائٹ ان کو کیا سمجھاتی ہے, کہ ان کی کیا ویژن ہے اس خطے کے لیے. ہمارے پرائم منسٹر نے تو ایک نہیں 1000 بار ہندوستان کو یہ کنوے کر دیا ہے کہ ہمارے حساب سے, ہماری کیلکولیشن سے امن جو ہے وہ صرف پاکستان کی بہتری نہیں لائے گا, اس پورے خطے کو بہتر. تو ابھی جو حالات کافی زیادہ کشیدہ ہیں, کشیدگی اس وقت عروج پہ, آپ کو یہ کشیدگی آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے یا لگ رہا ہے کہ کم ہو؟ دیکھیں نا, جب تک 2-3 چیز ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پریزنٹ فیز جو ہے یہ ٹریگر ہوا ہے کشمیر کے اپرائزنگ کے بعد. اچھا, یہ اپرائزنگ بڑا ہی انپریزیڈنٹڈ نیچر کا ہے. پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ یوتھ آر فلی انوالوڈ, اور وہ پبلک ڈیمونسٹریشنز کر رہے ہیں, سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں. لیکن سر ایک بات بڑی اہم ہے کہ کشمیر میں اتنے زیادہ مظالم ہوئے ہیں, 110 سے زیادہ کشمیری شہید ہو چکے ہیں, ہزاروں زخمی ہیں. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. اور سینکڑوں ہیں جن کی پیلٹ گن کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی متاثر ہوئی, 60 سے زیادہ ایسے جن کی مستقل طور پر بینائی ان کی ختم ہو گئی ہے. تو کیا وجہ ہے دنیا کے جو بڑی جو ممالک ہیں عالمی سطح پر, ہم نے وہ رسپانس نہیں دیکھا کشمیر پر جو ہونا چاہیے تھا؟ یہ پاکستان کی سفارتکاری کی ناکامی ہے یا بھارت کی سفارتکاری کی کامیابی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان ایک بڑا پاور ہے, اس کی اکانومی بڑی سٹرونگ ہے, انڈین سب انویسٹرز بن کے دنیا بھر میں جا رہے ہیں, دنیا چاہ رہی کہ وہ انہیں انویسٹمنٹ کا ہندوستان کے اندر ملے, اس کی ٹریڈ اپارچونیٹیز کو دیکھ رہے ہیں, ڈیفنس اپارچونیٹیز کو, معاشی مفادات کو دیکھ لوگ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں. اگر مورالٹی کا بیسس ہوتا حضور تو کشمیر تو 50 سال پہلے یہ ریزالو ہو جانا چاہیے تھا. ہماری حکومت آج تو نہیں, 47 سے جتنے ہمارے سربراہ آئے ہیں سبوں نے کوشش کی, سب کی خواہش جینیون تھی, نہیں ہوا نے, اس پر جنگیں بھی ہوئیں, اس کے باوجود نہیں ہوا. پرائم منسٹر صرف فرق یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس دفعہ اس ایشو کو الحمدللہ اتنی فورسفلی ریز کیا ہے کہ ہندوستان کو ریئیکٹ کرنا پڑا, اور اس کی ریئیکشن 2 لیول پر ہوئی. ایک ریئیکشن تو یہ ہوئی کہ یوری کو انہوں نے ہمارے سر پر ڈال دیا, ہمارے گود میں ڈال دیا. کیوں ڈالا؟ کیونکہ میسو ہیومن رائٹس وائلیشن جو کشمیر میں ہوئی تھی, جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں اس کو پروجیکٹ کر سکے, انفیکٹ ہم نے اتنا پروجیکٹ کیا کہ دلی میں گھبراہٹ پیدا ہوئی. اب آپ جب دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشنز کوئی پریشر نہیں آیا انڈیا پہ اس طرح سے جس طرح سے پریشر آنا چاہیے اس تھا. قسم کا تو نہیں آ اقوام سکتا. متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایک بیان دے دیا جی کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں, لیکن دونوں ممالک کہیں تو انڈیا کہاں کہے گا؟ کیوں کہے گا آپ انڈیا؟ صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں نا, مگر آپ اتنے سمجھدار انسان ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز تو اسی بیسس پر چلتی ہے. پریشر یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ سیکرٹری جنرل فون کر کے مودی صاحب کو کہے کہ آپ 6 گھنٹے کے اندر میرے آفر کو مان لیجیے, مگر نہیں, دس از ہاؤ یو بلڈ کیوڈوز, دس از ہاؤ آپ کو پوائنٹس ملتا ہے, آپ لوگوں کو کنونس کرتے ہیں. ایک لانگ پروسیس. کشمیر کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کی حالت دیکھیے, 60 سال 70 سال سے ان پر کس قسم کا ظلم نہیں ہو رہا ہے, آپ مجھے بتائیے. اور وہ عرب لیگ کے ممبر ہیں, سارے دا ریچسٹ اسٹیٹس آف دا ورلڈ جو ہے وہ ان کے فیلو عربس ہیں. کوئی فرق پڑا ہے؟ کیونکہ اسرائیل کو امریکہ کی پوری جو ہے حمایت ہے. تو ان چیزوں پر چھوٹی چھوٹی سکسیس جو آپ کو نظر آتی ہے وہ کیومولیٹیولی کلیکٹیولی اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم اثر پڑتا ہے. اب ہندوستان کو جو اس نے اپنے آپ کو پروجیکٹ کیا تھا کہ ہم ڈیموکریسی کے علم بردار ہیں, ہم ہیومن رائٹس کے علم بردار ہیں, ہم ایکویلٹی فیئرنیس کے علم بردار, وہ تو شیٹر ہو گیا نا. یوری پر ہم پر ڈالا انہوں نے نمبر 1. نمبر 2 یہ ہوا کہ سن لیجئے کہ ہیومن رائٹس کاؤنسل کے ہائی کمشنر نے کہا کہ ہم ٹیم بھیجنے کو تیار ہیں. ہم نے کہا کہ تشریف لائیے, انہوں نے کہا دروازہ بند ہے. لوگ نوٹ کر رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ اتنا بڑا امبیلنس ہے, ہندوستان کے اتنے چاہنے والے پیدا ہو گئے اس کی اکنامک انٹرسٹ کو دیکھ کر کے کہ وقت لگے گا. سر میں ایک بریک لینی ہے ناظرین, جہاں ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس اگر بات کریں گے کیا پاکستان خطے میں بھی اب تنہا ہو رہا ہے, بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. طارق فاطمی صاحب, کیا وجہ ہے پاکستان خطے میں تو کم از کم ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تنہا ہو گیا؟ سارک کا آپ نے چیپٹر دیکھا کہ 8 میں سے 5 ممالک نے آنے سے انکار کر دیا. یہ تو بڑا واضح ایک نظر آ رہا ہے کہ ہم خطے کے اندر تنہا ہو رہے ہیں, ہمارے جو امیجیٹ نیبرز ہیں وہ
اب ہمارے ساتھ نہیں رہے؟ شاید اس قسم کا پرسیپشن آپ کو مل رہا ہو. سارک کی پوسٹپونمنٹ جو ہے وہ ہمارے لیے اتنا بڑا سیٹ بیک نہیں ہے جتنا بڑا سیٹ بیک اس پورے خطے کے لیے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارک کو اسٹیبلش کیا گیا تھا ساؤتھ ایشیا میں اکنامک کوآپریشن بڑھانے کے لیے. سب سے غریب علاقہ ہے, سب سے بیکورڈ علاقہ ہے, ساری دنیا آگے بڑھ رہی ہے, چاہے وہ یورپ دیکھ لیجئے EU کا, چاہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا دیکھے, چاہے لیٹن امریکہ دیکھے. اب ہندوستان کی ایک ٹریک ریکارڈ ہے. پاکستانی بھول جاتے ہیں کہ ہندوستان کی ایک لانگ اسٹیبلش اسٹائل آف گورننس ہے کہ جب بھی سارک کی سمٹ آنے والی ہوتی ہے وہ سبوٹاج کر دیتے ہیں. انڈیا نے تو سر چلے کیا, سن لیجئے لیکن اور اس کے دیگر چار ممالک جو ان کے ساتھ چھوٹے مل گئے. ملکوں کو آرم ٹوئسٹنگ کرتے ہیں اور ان کو مجبور کرتے ہیں, اور انہوں نے اس کو کیا. مگر ان سبوں نے بڑے ہی یعنی ود ڈیپ ریگریٹ کیا ہے اور انڈین پریشر کے تحت کیا ہے. اور بتائیے کہ نیپال جیسے چھوٹا سا ملک ہے, ہندو اسٹیٹ ہے, اس کی سمٹ کو ہندوستان نے سبوٹاج کیا ہے, ایک نہیں 2 دفعہ. شری لنکا میں سبوٹاج کیا ہے. مالدیوز ایک جزیرہ ہے, ٹائنی لٹل اسٹیٹ, اس کے یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں, نہ ریجنل کوآپریشن کی پرواہ کرتے ہیں, نہ اس خطے کی انٹرسٹ کو پرواہ کرتے ہیں. اپنی بیلیجرنٹ پالیسی میں بلیو کرتے ہیں, اور یہ چھوٹے ملکوں دے آر ناٹ ہیپی اوور اٹ. مگر آرم ٹوئسٹنگ کر لیکن کے تو گئے نا انڈیا کی بات تو مانی انہوں نے, پاکستان کے اندر میں شکست سے انکار کیا, دنیا میں جو میسج گیا ڈپلومیٹک پاور ایکویژن میں فرق تو ہے, یہ آپ کو ایکنالج کرنا پڑے گا. اور اس میں اب بیچارہ بھوٹان کیا کر سکتا ہے, نیپال کی کیا, آپ ان کی بھی مجبوریوں کو سمجھیں نا. اپوزیشن پارٹیز آج کل بہت زیادہ اس بات پہ شور مچا رہی ہیں کہ مستقل وزیر خارجہ پاکستان کا کیوں نہیں ہے. بالکل ہے, یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے, نہیں اس میں مستقل وزیر خارجہ ہونے یا نہ ہونے سے نقصان یا فائدہ کیا ٹیکنیکلی؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, وزیر خارجہ ہے 100% ہے. آپ اس کا ٹائٹل ان کا ایڈوائزر فار فارن افیئرس ہے نا, وزیر خارجہ وہ ہیں. دیکھیں نا, اگر ان کے پاس ممبرشپ نہیں ہے اور ہماری کانسٹیٹیوشن اجازت نہیں دیتی ہے نان الیکٹڈ پاکستانیوں کو ٹو بی ریفرڈ ٹو ایز منسٹر, دیٹس دا اونلی ڈفرنس. سرتاج عزیز صاحب از دا منسٹر فار فارن افیئرس ٹو آل انٹینٹس اینڈ پرپسز. جب وہ دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ان کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے ایز منسٹر فار فارن افیئر. اب دیکھیے امریکہ اور چین کے جو ڈفرینسز پیدا ہو گئے, جو امریکہ کی خواہش ہے اور کوشش ہے, اب اس میں ہمارا جو رول ہے, ہم بھی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں ان نئے چینجز کے ساتھ. اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے 3 چیز ڈیولپمنٹ ہے. چائنا سے ریلیشن شپ کو ہم ایک نئے لیول پر لے کر چلے گئے. سرٹنلی کچھ کنٹریز تو ہیں جو انہیپی ہیں. اس کے بعد ہم نے سینٹرل ایشیا میں اتنا بڑا انگریس کیا, اس پر بھی کچھ ممالک انہیپی ہیں. پھر آپ دیکھیے روس کے ساتھ جو تعلقات پیدا کیا. آپ مجھے بتائیے 3 سال پہلے یہ ریلیشن شپ تھی روس کے ساتھ؟ کیا ان کے کبھی ڈیفنس منسٹر آئے تھے؟ کیا کبھی انہوں نے آرمز سیل کرنے کے لیے آفر کیا تھا؟ تو کیا $1.2 بلین کا پائپ لائن میں انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہے؟ نیکسٹ فیو ڈیز کے اندر یہ سائن ہونے والا ہے. تو یہ چینجز آتے رہتے ہیں, اس میں پریشان اور گھبرانے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خورشید شاہ صاحب نے پارلیمنٹ میں آپ بھی موجود تھے, آپ تقریر کی, انہوں نے کہا جی 2 ملاؤں میں مرغی حرام والی بات ہے, کہ انہوں نے کہا جی فاطمی صاحب دیتے ہیں نوٹ اور ہوتا ہے اور سرتاج جی صاحب کا بریف ڈیفرنٹ ہوتا ہے, پی ایم صاحب ان کو 1 ہفتہ سمجھنے میں لگ جاتا ہے. کہ آپ یقین مانیے اس سیاست میں اس قسم کی بات کی جاتی ہے. میں خورشید شاہ کو رسپیکٹ کرتا ہوں, بڑے ویٹرن پارلیمنٹ, ان کو بھی پتا ہے سرتاج صاحب سے چیزیں آتی ہیں میرے پاس, میرے سے جاتی ہیں اعزاز چودھری کے پاس فوراً, اور اسی طرح سے, اور 1 دن کے اندر ہوتا ہے, آدھے دن کے اندر ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دن 10 بجے ہم تینوں اکٹھا ملتے ہیں, سارے ایشوز کو ڈسکس کریں. ایک سنگل ایشو پر میں آپ کو بتاؤں, کوئی ایک ایگزامپل دے دے جس پر ہماری اور سرتاج صاحب کی ڈفرینسز ہوئی ہے, ایک سنگل ایشو پر نہیں ہوا. تو سر ابھی کشمیر پہ جو امریکہ کا کردار رہا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ چونکہ ایک تو آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے کوئی کلیئر مذمت نہیں کی, جو بلکہ مذمت کی نہیں ہے جو کشمیر میں جو بھارتی مظالم ہو رہے ہیں, جبکہ انہوں نے اوڑی حملے کی مذمت کی ہے. یہ بات سچ ہے کہ امریکہ نے کہا ہے پاکستان کو کہ آپ مذمت کریں اوڑی حملے کی؟ دیکھیے, امریکنز نے کہا ہے کہ اوری پر مذمت ہونا چاہیے.
ہم نے کہا کہ پہلی بات تو ہے کہ اوری کس نیچر کا انسیڈنٹ ہے، اس پر اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو آپ شیئر کر لیجئے، اگر ہندوستان دینا چاہتا وہ شیئر کر لے۔ ہمارے حساب سے اس کی دو ایکسپلینیشن ہیں، وی کین اونلی کنجیکچر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایریا میں کسی بھی قوم پر اس قسم کی میسو ہیومن رائٹس وائلیشن جب کرتے ہیں، آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ 100 شہید ہو گئے، 200 اپنی آنکھ بینائی انہوں نے لوز کیا، ہزاروں ہسپتال میں ہیں، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی ری ایکشن نہیں ہوگا؟ آپ مجھے بتائیے، آپ جانوروں کو بھی اس طرح سے ٹریٹ کریں گے تو وہ بھی سنیپ بیک کرے گا۔ تو یہ کیوں آپ ڈسمس کرتے ہیں اس فیکٹ کو کہ یہ جس طرح سے انڈیجنس کشمیری اپرائزنگ ہے تو یہ انڈیجنس ری ایکشن ہو سکتا ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ ہندوستان کا ٹریک، میں دوسری دفعہ یہ ریفر کر رہا ہوں، اس کے پہلے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہاں دہشت گردی ہوئی ہے جس کا بلیم پاکستان پر۔ سمجھوتا ایکسپریس سب سے مشہور چیز ہے، انڈین پارلیمنٹ دوسرا ہے۔ جب بش صاحب تشریف لے جا رہے تھے کشمیر میں، ایک بہت بڑا واقعہ ہو گئی، لوگ مرڈر کیے گئے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے پاکستان سے دہشت گرد آئے تھے۔ 3 مہینے 6 مہینے کا جب انسیڈنٹ ختم ہو جاتا ہے، ایک سیکنڈ جب دنیا کی اٹینشن ہٹ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے انویسٹیگیشن کیا، ایکچولی یہ ہوم گرون تھے۔ اس وجہ سے پوری میں الزام پاکستان پر آیا ہے، الزام لگا ہے ہم پر، تو کیا پاکستان کو اس کی تحقیقات یا اس کی انکوائری اپنے طور پر بھی کر رہا ہے کوئی؟ ہم نے تو پوری کر لی، اور ہمیں آرمی چیف نے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے اور جتنے کنسرنڈ آرگنائزیشنز انہوں نے اشور کیا ہے کہ یہ پاکستان سے، یہ پاکستان کے ٹیریٹری سے کسی شخص کی انوالومنٹ کی ایویڈنس نہیں مل رہی ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو وہ شیئر کریں۔ جس قوم فورن آکوپیشن پر اس کو رکھا جائے اور اس قسم کے اس پر ظلم کیا جائے، اس کو ری ایکشن کا حق ہے۔ یہ یونائٹڈ نیشنز ایکنالج کرتی ہے۔ سیلف ڈٹرمنیشن اور انڈیپینڈنس آف فریڈم کے اسٹرگل میں یہ بالکل اس کی اجازت ہے۔ اچھا، اوڑی کے بعد جو بھارت نے سرجیکل سٹرائکس کا ڈرامہ کیا، آپ تو کہہ رہے ہیں ہم اب ویڈیو ہمارے پاس ہے، ہم وہ شیئر کرنے والے ہیں، ریلیز کرنے والے ہیں۔ پاکستان نے تو بالکل اس کو مسترد کیا کہ بالکل یہ جھوٹا الزام ہے۔ دیکھیے، سرجیکل اسٹرائک جب ہوا نہیں ہے تو ہم کس قسم کی ری ایکشن کریں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے تو بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ہماری فرسٹ پرائرٹی یہ ہے کہ ہم بات چیت کر کے اس ٹینشن کو لوور کریں۔ اس قسم کا ایک کلیم کرنا ان کے حساب سے ضروری تھا تو کریں، مگر ہماری فوج جو ہے پوسٹڈ، they found no evidence of any such strike۔ ناظرین جان لیں گے ایک بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے کہ پاکستان کو کیا اپنی خارجہ پالیسی ریوائز کرنی چاہیے اور کیا پاکستان کرنے جا رہا ہے مستقبل میں، بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ طارق فاطمی صاحب، خطے میں آپ نے پالیسی شفٹ دیکھا، تو اب ہم کیا امریکہ کے دھڑے سے اٹھ کے اب ہم کیا رشیا کی طرف جا رہے ہیں؟ کس طرف جا رہے ہیں پاکستان؟ اس میں کنسٹنٹ ریویژن ہوتی رہتی ہے، کنسٹنٹ۔ اور پرائم منسٹر کا اسٹائل آف گورننس یہ ہے کہ وہ سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں، چیزوں کو تھریڈ بیئر ڈسکس کیا جاتا ہے، سب کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ اپنے پوائنٹ آف ویو کو پیش کریں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اگر پورے دنیا میں نئے الائنسز پیدا ہو رہے ہیں، اگر نیو اورینٹیشنز آپ کو نظر آ رہی ہے، تو یہ بالکل فارن منسٹری کا کام ہے کہ ان چیزوں کو پرائم منسٹر کے نوٹس میں لایا جائے، اور تاکہ ساری جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو موقع ملے اس کو ڈسکس کر کے، ڈیبیٹ کر کے، ڈیلیبریٹ کر کے ایک فیصلہ کیا جائے۔ تو امریکہ جو ہے دنیا کا میجر کنٹری ہے، ہمارے ساتھ ایکسٹینسو تعلقات ہیں، ہمارے پاکستانیز وہاں بستے ہیں، تو ہم بالکل امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہے اس کو فریز بھی نہیں کرنا چاہتے، امریکہ کو اگنور بھی نہیں کرنا چاہتے، مگر ساتھ ساتھ ہم جو دوسری اپارچونیٹیز ایمرج کر رہے ہیں ان کو بھی ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب کیا رشیا ہی کی طرف پاکستان جو زیادہ دیکھے گا، ہمارا جو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے اگر اکتوبر 2015 میں جب پرائم منسٹر کی پریزیڈنٹ اوباما سے ملاقات ہوئی تھی وائٹ ہاؤس میں، تو انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ ہم پاکستان کو امپورٹنٹ کنٹری سمجھتے ہیں۔ اگر امریکہ خود اپنی پالیسیز کو چینج کر رہا ہے تو ہمیں بھی اس کو ریویو کر کے اور اسی طرح سے اپروپریٹ اس کے ریسپانسز ہونے چاہیے،
اور وہ رسپانسز جو ہے وہ نئی انیشیٹوز میں اسے ٹرانسلیٹ کیا سر آپ نے خارجہ پالیسی کی بات کی کہ وہ چینج ہوتی رہتی ہے ٹائم کے ساتھ، تو یہ خارجہ پالیسی بنتی کہاں ہے؟ دیکھیے خارجہ پالیسی جو ہے وہ بنتی ہے اس کی کانسٹیٹیوشنلی پرائم منسٹر اور کیبنٹ، وہاں سے ایمرج کرتی ہے پالیسی ڈائریکشنز، وہ فارن منسٹری اس ڈائریکشنز کو ایکشنیبل انیشیٹوز میں ٹرانسلیٹ کرتی ہے، مگر پہلے سب سے انپٹ لیتی ہے۔ فوج سے انپٹ لیا جاتا ہے۔ انپٹ کتنی ہوتی ہے اس میں؟ ریگولر ہوتی ہے اور الحمدللہ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں ان سے۔ سیکیورٹی جہاں بھی سیکیورٹی ایسپیکٹ ہے اس میں لی جاتی، انٹیلیجنس ایجنسی سے لی جاتی ہے، فائنانس منسٹری سے لی جاتی کیونکہ اکنامک اسسٹنس وغیرہ ڈیپینڈنٹ ہے، کامرس سے لی جاتی کیونکہ ٹریڈ اب ایک بہت بڑا ایک ایریا ہے فارن پالیسی کا۔ ہم پرائم منسٹر کی ڈائریکٹیو یہ ہے کہ فارن پالیسی میں صرف پولیٹیکل بیانات آپ نہ دیں، اس کو ٹریڈ میں ٹرانسلیٹ کریں، اکنامک کوآپریشن میں ٹرانسلیٹ کریں، انویسٹمنٹ میں ٹرانسلیٹ کریں۔ تو ہم ان ساروں سے انپٹ لے کر کے پھر ہم اپنی ریکمنڈیشنز دیتے ہیں دوبارہ پرائم منسٹر کو کہ سر یہ آپ کی ڈائریکٹیوز کو ہم اس طرح سے ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، اس میں یہ انیشیٹوز لی جا رہی ہے۔ پھر پرائم منسٹر دوبارہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر ہمارے پاس ڈائریکٹیوز آتی ہے۔ اب جب کشمیر کا واقعہ ہوا ہے، ریگولرلی ہم ایکسچینجز کرتے رہتے ہیں، یہ ساری سروسز سے بات چیت کرتے ہیں، ان کے لوگ آتے ہیں ہمارے ہیں، ہم پورا دن سیشن کرتے ہیں، ان کی انپٹ ڈومینیٹ ان کے کرتے ہیں تجاویز یا سویلین؟ نہیں، آبویسلی فارن منسٹری ہم نے ساری زندگی اس میں لگایا ہے، ہمارے ہاں فارن سیکٹری پروفیشنل ہے، میں پولیٹیکل اپوائنٹی ہوں، مگر میں پولیٹیکل اپوائنٹی پہلے 40 سال تو میں نے بھی فارن آفس ہی میں کام کیا ہے نا۔ سرتاج عزیز صاحب اس کے پہلے فارن منسٹر رہ چکے ہیں، ان کی بھی بڑی ایکسپیرینس ہے، تو ہماری بڑی اسٹرانگ ٹیم ہے، ہمارے یہاں پروفیشنل ایڈیشنل سیکرٹریز، اور الحمدللہ یہ سوائے اسلام آباد کے باقی ہر کیپٹل میں پاکستان کی فارن پالیسی کی اپریسیشن ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ حافظ سعید کے نام کو انڈیا بہت زیادہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے، پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی کیا ہے حافظ سعید پہ ابھی؟ کسی بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشن کو حکومت پاکستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی، تو ہمارے ہوم گرون ملیٹنٹ گروپس جو ہیں ان پر بھی ہر وہ ایکشن لیے جائیں گے جو لا جس کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ پاکستان کی ایک فرم پالیسی ہے جو پرائم منسٹر نے یونائٹڈ نیشنز کے پوڈیم سے بھی اناؤنس کیا ہے کہ لاسٹ ایئر بھی کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی ٹیریٹری کسی کو استعمال کرنے نہیں دے گا، اور جب بھی کوئی ہمیں ایویڈنس دے گا ہم اپروپریٹ ایکشن لیں گے۔ اور جو آرگنائزیشنز خاص کر کے یونائٹڈ نیشنز نے جن کو پروسکرائبڈ یعنی بین کر دیا ہے اس پر بھی ہم لیں گے، مگر وہ ایکشن کب لیا جائے گا اور کس طریقے سے لیا جائے گا اور اس کو کس طرح سے ایگزیکیوٹ کیا جائے گا اس کی ڈیٹیلز جو ہیں صرف کنسرنڈ ایجنسیز فیصلہ کر سکتی ہیں، کیونکہ اسٹیٹ کو یہ جج کرنا پڑے گا اب اس کی کیپیسٹی کتنی ہے اور کس طرح سے اس کو استعمال کیا جائے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ حکومت نے کنوے کیا ہے جو اس طرح کے عناصر ہیں جو کہ دہشت گرد ہیں یا پھر جو بینڈ جو لوگ ہیں ان کے خلاف جب ہم کارروائی کرتے ہیں تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے رکاوٹیں ڈلتی ہیں، کیا یہ تاثر درست ہے؟ ایسا ہے؟ اس سے بہتر کیا پروف مل سکتا ہے کہ کسی بھی ملیٹنسی کو، کسی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو، کسی بھی سو کال جہادی آرگنائزیشن کے لیے ٹالرنس نہیں ہے، نہ وہ فارن آفس میں ہے، نہ پی ایم آفس میں ہے، نہ آرم فورسز کے ہیڈ کوارٹرز میں ہے۔ تو پھر حافظ سعید وہ تو نام بدل کے تنظیم تو چل رہی ہے نا ان کی، اقوام متحدہ سے بینڈ ہے، میں نے تو جواب آپ کو دے دیا کہ اس پر اپروپریٹ ایکشن کیا جائے گا، اس کی ٹائمنگ اور اس کی میتھڈولوجی اور اس کی میکینکس جو ہے اس کی کس طرح سے اس کو پرسو کیا جائے گا وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ ناظرین، طارق فاطمی صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا مگر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ طارق فاطمی صاحب یہ بتائیے گا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم صاحب نے کشمیر کا معاملہ تو اٹھایا، بہت زبردست طریقے سے اٹھایا، لیکن ساتھ ساتھ بھارت کی پاکستان میں انوالومنٹ کا جو معاملہ ہے، کلبھوشن جادھو پاکستان نے پکڑا ہوا بھارت کا سرونگ آفیسر، وہ معاملہ نہیں اٹھایا گیا۔
تو اس کی کیا کوئی وجہ تھی؟ کوئی جی وجہ ہے، حکمت عملی کیا تھی اس کے پیچھے؟ وہ ذرا بتائیے گا، حکمت عملی کیا تھی بیان نہ کرنے کی؟ آپ کو وجہ بتا رہا ہوں. یہ اس چیز کو ڈیبیٹ کیا گیا تھا، ہم لوگوں نے بڑا اس کو ڈسکس کیا، اور ہم لوگوں نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ سیشن کی اسپیچ اور پرائم منسٹر کی ساری پولیٹیکل انگیجمنٹس، اس کا ہائی پوائنٹ کشمیر ہونا چاہیے، اور اگر کوئی بھی اور ہم نے ایشو لایا تو اس کی فوکس جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گی. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر کی نہ صرف اسپیچ بڑی فورسفل تھی، بڑی اس میں کنوکشن تھی، اس میں بڑی کلیئرٹی تھی، اور وہ کلیئرٹی اور کنوکشن جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے اگر ہم یادیو کا یہ بلوچستان کا ذکر کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، ہم بہت سے لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ ہم بلوچستان کا ذکر کیوں کریں؟ بلوچستان کے بارے میں تو ہمارے دل میں کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں ہے. یہ بھارتی مداخلت کا معاملہ تو اٹھا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو وہ تو انٹرفیرنس کا ہے ذکر، مگر بلوچستان میں اگر ایک ملک اتنا ارسپانسبل اسٹیٹمنٹس دیتا ہے تو ہم جتنا ریئیکٹ کریں گے اتنا وہ ایشو زندہ رہتا ہے. ہم 100% ہمیں کنوکشن ہے کہ بلوچستان کے لوگ اتنے ہی پیٹریٹک ہیں جتنے پنجاب کے ہیں، یا سندھ کے ہیں، یا پختونخوا کے، گلی جہاں کے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہندوستان کہتا رہے. اس سے زیادہ تو یہ ہے کہ پچھلے 40 سال سے کم از کم 1 درجن اسٹیٹس ہندوستان میں ہیں، منی پور میں ہیں، ناگالینڈ میں ہیں، ویسٹ بنگال میں، بہار کے خطے میں، جہاں اپرائزنگ چل رہی ہے، جہاں فورسز ڈپلائیڈ ہے، مگر ہم اس قسم کی پالیسی میں بلیو نہیں کرتے ہیں. کلبھوشن جادو پہ بھی ابھی تک ہم نے بریف پاکستان کا تیار ہوا ہے، آپ پوری طرح تیار ہو گیا ہے، کچھ لوگوں سے شیئر بھی کیا گیا ہے، اور ہم نے اپنی بائی لیٹرل میٹنگز میں، دیکھیں نا، جس کی ڈیٹیلز تو ہم نہیں دیتے ہیں، جتنے بھی میجر ورلڈ لیڈرز سے بات چیت ہوئی اس میں یہ بڑا فگر کیا، مگر اسپیچ کی ہم نے ایک فیصلہ کیا. وہ فیصلہ صحیح اور غلط جو بھی آپ سمجھے، اور میرے حساب سے ابھی بھی کہ صحیح تھا، کہ اس اسپیچ اور اس سیشن کو ہم کشمیر کے انڈیجنس اپرائزنگ ہی پر فوکس رکھیں، یعنی تاکہ اس کو وہ اوور شیڈو نہ کر بالکل جائے جو ہے بھارت کی مداخلت کا معاملہ. یہ ایک بڑا اہم نقطہ تھا. اس کے علاوہ کلبھوشن جادو پہ آپ نے کہا کہ بریف آپ نے کچھ ممالک کو شیئر جی ہم نے لی ہے، کچھ اور ہمیں دیا جا رہا ہے، وہ ہم سب شیئر کریں گے. پاکستان کے بارے میں لوگوں کی جو سوچ ہے وہ بہتر نہیں ہے، چونکہ ہمیں پوری دنیا میں لیبل کر دیا گیا ہے ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ. تو یہ کیوں ہماری ناکامی ہے، ہماری یہ خارجہ سطح پر ہماری ناکامی ہے کہ ہم دنیا کو بتا نہیں سکے کہ قربانی دہشت گردی کے خلاف ہم دے رہے ہیں، پھر ہمیں کیوں ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ جو ہے ٹیررسٹ یہ سوال آپ کا جو ہے وہ تاریخ میں جانا پڑے گا، اور میں اس تاریخی مومنٹ پر بھی موجود تھا جب یہ دسمبر 1979 میں 27 دسمبر کو جب سوویت انویژن ہوئی افغانستان میں، پھر جنوری کے 2nd ویک میں اسلام آباد میں OIC کی ایمرجنسی میٹنگ کال کی گئی، پھر ایک ہماری پالیسی اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی. اب وہ صحیح تھا غلط تھا یہ ہسٹری ہی فیصلہ کر سکتی ہے. یہ مشرف صاحب نے اپنے آپ کو آفر کیا اور ایئر بیسز بھی دے دیا، ایئر اسپیس بھی دے دیا، گراؤنڈ کمیونیکیشنز کی بھی اجازت دے دی، بغیر نیگوشیشنز کے، بغیر کسی ایگریمنٹ کے، بغیر کسی انڈرسٹینڈنگ کے، کہیں پہ کچھ ریٹن نہیں ملتا ہے. تو مگر ہمیں یہ اس کا بھی ویٹ کیری تو کرنا پڑتا ہے نا. یہ لیگیسیز اب چاہے غلط ہو یہ صحیح ہو، تو بہت ساری مسٹیکس کی گئیں جس کو ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ ابھی ایٹ دا پریزنٹ مومنٹ تو آہستہ آہستہ، بڑا وقت لگ رہا ہے مگر آہستہ آہستہ امریکہ میں بھی ایکنالجمنٹ آ رہی ہے کہ جس طرح سے ہم نے ٹیررزم کے خلاف جدوجہد کیا ہے، وہ سینیٹر مکین کی آپ آرٹیکل پڑھیے جو انہوں نے واشنگٹن پوسٹ میں لکھی ہے. آپ آج نیٹو کے کمانڈر ان چیف آئے تھے، پرائم منسٹر سے آج مل کے گئے، انہوں نے اس کی بڑی پذیرائی کی ہے. تو جو فیئر مائنڈڈ لوگ ہیں وہ ایکنالج کر رہے ہیں. اب امریکہ کی خواہش ہے کہ ہم اوور نائٹ کر لیں، وہ خواہش یہ ہے کہ ان کی کہ وہ ایڈمنسٹریشن کا وقت ختم ہو رہا ہے تو تاکہ وہ اپنے کلوزنگ چیپٹر میں ڈکلیئر کر سکے کہ افغانستان میں ہم امن لے آئے ہیں اور ہم سکسیسفل ہوئے ہیں، جبکہ 10 سال اور $1 ٹریلین خرچ کرنے کے بعد there is nothing to show for their efforts. تو ان کی گھبراہٹ اور پریشانیوں کسی پر ان کو ڈمپ کرنا ہے. طالبان کے معاملے سے ہم باہر کیوں نہیں نکل رہے؟ ہم کہہ رہے ہیں جی ہم پیس ڈیل کرائیں گے افغانستان میں، وہ کہ وہاں پہ ابھی ایک ان کا معاہدہ نہیں، ہم یہ بالکل نہیں کہتے جناب، یہ غلط بات ہے. ہم نے ریکنسیلیشن پروسیس کو
پیس ٹاکس کو، جس کو ریکون پروسیس کہتے ہیں، یہ افغان لیڈرز اور امریکن لیڈرز کے ریکویسٹ پر شروع کیا. یہ بالکل غلط فہمی آپ کو ریموو کر دینی چاہیے. ان کی ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیے ہماری جو تھوڑی بہت انفلوئنس بچی بچائی ہے ہم اسے استعمال کریں گے تاکہ آپ کو اکٹھا بیٹھا سکیں، کیونکہ ہماری رائے میں افغانستان کی پیس بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے اندر خود پیس اور اسٹیبلٹی پاکستان کی اس سے افیکٹ ہوتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے تو 10 سال دنیا کے بیسٹ پاسبل سفسٹیکیٹڈ ویپنز استعمال کیے، تو اس سے کتنا آپ نے امن اچیو کیا؟ یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے. تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اس کو ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ایک ڈائیلاگ پروسیس افغانستان کے لیے بہتر ہے، مگر یہ بھی سن لیجئے، ہم نے افغان لیڈرشپ سے کہا، امریکن سے کہا کہ اگر آپ کی رائے یہ ہے اور آپ کی اسسمنٹ یہ ہے کہ ریکون پروسیس از ناٹ دا اپروپریٹ پروسیس، تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. مگر یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کی ایڈوائس ہوگی کہ ہم کسی جنگ میں چھڑ جائیں، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. دوسروں کی جنگوں کو ہم اپنے سرزمین پر لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ جو حقانی نیٹ ورک سے متعلق ہم پہ لگتا ہے پاکستان پہ ڈو مور کا مطالبہ، دیکھیں وہ ڈو مور، کیری صاحب نے نیو یارک کے میٹنگ میں پرائم منسٹر کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے الحمدللہ اتنی سکسیسفل میجرز لیے. پھر ہم پہ الزام کیوں لگتا ہے ڈو مور کا؟ سیاست میں اس قسم کی بات ہوتی ہے، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ امریکن کمانڈر، اب ان کی خواہش یہ ہے کہ ہم ایک رات میں وہ کر دیں جو 10 سال میں نہیں کر سکے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ پلیز بسم اللہ آپ شروع کر لیجئے، آپ ایکشن کیجئے، افغانستان میں جتنے ملیٹنٹس ہیں ٹیررسٹ ان کو آپ وائپ آؤٹ کیجئے. کیونکہ جب ہم نے ضرب عضب شروع کیا تو یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جب یہ پش آؤٹ ہوں گے افغانستان کے طرف تو ان کے خلاف وہاں بھی ایکشن لیا جائے گا. امریکنز اس کو ڈسکرائب کرتے تھے ہیمر اینڈ اینول پالیسی. تو ہیمر تھا پاکستان، اینول ان کو بننا تھا وہاں. تو اپنا حصہ تو انہوں نے نہیں پورا کیا نے. بہت شکریہ سر ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.